بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پچھلے 28 سے 30 گھنٹوں میں دو بڑی گواہیاں جو ہیں وہ عمران خان کے حق میں آ چکی ہوئی ہیں۔ ثابت ہوا ہے کہ عمران خان جو کہہ رہے تھے، جو بتا رہے تھے، وہ بالکل سچ بول رہے تھے۔ حکومت کے لیے بڑی مشکلات کھڑی ہونے جا رہی ہیں اور کھڑی ہو چکی ہیں۔ کیا مشکلات ہیں؟ کون سی دو گواہیاں آئی ہیں؟ عمران خان کون سا سچ بول رہے تھے؟ اس پہ بات کریں گے۔ صدیق جان صاحب ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صدیق جان صاحب، آپ ہی بتائیں ناظرین کے لیے کتنی سگنیفیکنٹ ہیں یہ گواہیاں، اور پراپوگنڈا جو ٹی وی چینلز پہ ہو رہا تھا خاص طور پہ وہ کچھ اور تھا، نون لیگ جو کہہ رہی تھی وہ کچھ اور تھا، لیکن گواہیاں جو ہیں وہ آ گئی ہیں اور بڑی اہم جگہ سے آئی ہیں۔ دیکھیں، دو تو گواہیاں آئیں، ان پہ آتے ہیں۔ ایک ایکسپوز ہوئے ہیں انصار عباسی صاحب نے جھوٹ بولا کہ عمران خان کو کوئی آفر نہیں ہوئی کسی بھی طرح کی، اور یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ غلط بیانی ہے۔ اچھا، پھر انصار عباسی صاحب کی خبروں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر ان کے جو سورس ہیں وہ علی امین گنڈا پور صاحب ہیں۔ تو مطلب وہ پتہ چل جاتا ہے آپ کو کہ ان کا سورس کون ہے، تو وہ علی امین گنڈا پور صاحب ان کے سورس ہیں۔ اب آ جائیں کہ پہلے انصار عباسی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی عمران خان کو آفر کی گئی یا کی جا سکتی ہے، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ان کو کوئی آفر نہیں کی گئی۔ جو ہے نا، جو میں عرض کر رہا تھا کہ دو جو گواہیاں آئی ہیں، پہلی تو دیکھیں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ رانا ثناء اللہ کی جانب سے، اور اس پہ رانا ثناء اللہ کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے کہ ان کی جانب سے یہ کہنا کہ فیئر بات کرنی چاہیے، یہ رانا صاحب کے الفاظ ہیں کہ فیئر بات کرنی چاہیے۔ پی ٹی آئی نے مذاکرات کی ٹیبل پہ جب ہم سے بات کی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ پہلے پی ٹی آئی کے ورکرز کو چھوڑیں، پھر عمران خان کو آپ چھوڑیں، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کی بھی یہ انسٹرکشنز ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ میاں نواز شریف ہیں، جب وہ 99 میں ڈیل کر کے گئے تھے تو وہ جو قید تھے ان کے ساتھ جیل میں، نون لیگ کے رہنما، ان کو کہا کہ یار میں ذرا جا رہا ہوں تو میں کل آ جاؤں گا، لیکن پتہ چلا کہ وہ تو میاں صاحب تو پہنچے ہوئے ہیں، جدہ پہنچے ہوئے ہیں، یہ جہاں بھی گئے تھے۔ اور پھر اسی لیے وہ غوث علی شاہ صاحب کا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے میاں صاحب کو کہا کہ میاں صاحب جس جہاز میں آپ گئے تھے، کیا اس میں ایک سیٹ اور خالی نہیں تھی جس پہ مجھے آپ بٹھا لیتے؟ چند سیٹیں اور نہیں تھی جس پہ ہمیں آپ بٹھا لیتے؟ کیونکہ اس وقت میاں صاحب جو ہے وہ ان ساروں کو چھوڑ کے چلے گئے تھے جو بھی میاں صاحب کی وجہ سے جیلوں میں تھے۔ تو عمران خان صاحب ایسی چیز نہیں ہے۔ اور پھر وہیں پہ اعجاز الحق صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف نے پہلے انکار کر دیا تھا 99 میں، لیکن جب بس ہو گئی میاں صاحب نے کہا کہ جی میں ڈیل کرنے کو تیار ہوں، اور ایک ماہ کے اندر پھر جہاز آ گیا اور میاں صاحب چلے گئے۔ اچھا، اس گواہی میں جہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان پہلے اپنے کارکنان کی بات کر رہے ہیں، پارٹی رہنماؤں کی بات کر رہے ہیں، وہیں جو ایک لیگی قیادت کہہ لیں، ان کے وزراء کہہ لیں، جو بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ عمران خان این آر او مانگ رہا ہے، یہ تو اس کی بھی صاف واضح ہو رہا ہے کہ نہیں بھائی، این آر او نہیں مانگ رہا، وہ تو اپنے کارکنان کی بات کر رہا ہے، اپنی رہائی کی تو وہ بات کر ہی نہیں رہا۔ بالکل۔ اور اس میں ایک تو یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اب رانا ثناء اللہ صاحب یہ بات جب گواہی دے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی بھی یہی منشا ہے اور یہی ان کی خواہش ہے، یہی ان کی کوشش ہے کہ پہلے ان کے نہتے کارکنان جو جیلوں میں ہیں وہ باہر ہیں، یہ جو 26 نومبر کے بعد جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں نا وہ 26 نومبر کے بعد جو گرفتار ہوئے ان کے حوالے سے یہ بھی آ رہا ہے کہ شاید جیلم جیل میں جو ہیں انہوں نے بھوک ہڑتال کی ہوئی ہے، جیلم یا اٹک میں، اور وہ جس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تضحیک کا میز رویہ ہے، جس طرح سے ہمیں وہ کہتے ہیں کھانے کے اندر کیڑے ہوتے ہیں اور اس طرح کا ہمیں کھانا دیا جاتا ہے، تو اس لیے انہوں نے وہاں پہ بھوک ہڑتال کی ہوئی ہے۔ تو یہ مطلب صورتحال ہے۔ تو خان صاحب چاہتے ہیں کہ پہلے یہ رہا ہوں، اعجاز چودھری صاحب، یاسمین راشد صاحبہ، عمر سرفراز چیمہ صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب، میاں محمود رشید صاحب یہ ہوں، پھر اسی طرح سے جو ملٹری کورٹس والے ہیں وہ رہا ہوں، پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ رہا ہونا چاہتے ہیں۔ دوسری جو گواہی ہے وہ ہے عاصمہ شرازی صاحبہ کی۔ عاصمہ شرازی صاحبہ جو ہیں انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ ان کے ذرائع ان کو یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان کو بنی گالہ منتقل کرنے کی آفر کی گئی، لیکن شرط یہ رکھی گئی ویڈیو ریکارڈ کروانے کی۔ تو اس پہ خیر سوشل میڈیا پہ زبردست ڈسکشن بھی چھڑی ہوئی ہے کہ یار مطلب کیا مطلب ویڈیو کی؟ تو کسی نے کہا کہ یہ ان کی شرط رکھنے والوں کی نا پرانی آتے ہیں ویڈیوز والے، یہ ان کا پسندیدہ ایک کھیل ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ آپ ویڈیو ریکارڈ کروا دیں، لیکن عمران خان صاحب نے ویڈیو ریکارڈ نہیں کروائی۔ تو پھر اسی طرح سے دیکھیں نا کہ اب عاصمہ شرازی صاحبہ کا یہ بتانا یہ گواہی ہے، کیونکہ عاصمہ شرازی صاحبہ کسی طور پہ بھی پرو پی ٹی آئی نہیں ہے، اور ان کے ظاہر سورسز بھی ہیں، ان کے پی ایم ایل این میں، پیپلز پارٹی میں بہت زیادہ ہیں، اور ڈیفینیٹلی اسٹیبلشمنٹ میں بھی ہوں گے، کیونکہ اس وقت اینٹی عمران خان
جو 8 سے 10 اینکرز اور صحافی تجزیہ کار جو بہت زیادہ اینٹی پی ٹی آئی چیزیں کرتے ہیں یا جن کی ہمدردیاں پی ایم ایل این کے ساتھ ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، ان میں سے عاصم شہزاد صاحب ایک ہیں، اور اس وقت جو عمران خان کا مخالف ہے، دشمن ہے، وہ اس نظام کی سر آنکھوں پر ہے اور وہ ان کا بڑا لاڈلا ہے. تو ان کا یہ کہنا کہ عمران خان کو یہ آفر کی گئی، یہ اس کا مطلب ہے کہ عمران خان بالکل درست کہہ رہے تھے کہ مجھے آفر کی گئی ہے بنی گالہ کی، اور بار بار عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میں نے بنی گالہ شفٹ نہیں ہونا، بار بار کہہ رہے ہیں میں نے ہاؤس اریسٹ نہیں ہونا. اور اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی ویڈیو میں بھی، میں اپنی ویڈیو میں بھی حوالہ بھی دے چکا ہوں کہ سب سے پہلے اسپیکر نقوی صاحب نے بات کی کہ خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ آپ بنی گالہ شفٹ ہو جائیں اور آپ خاموش ہو جائیں، اور اس کے بعد جب آپ خاموش ہوں گے ہم عدلیہ کو آزاد کرنا شروع کر دیں گے، آپ کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا. تھوڑا سا عرصہ آپ جب اپنی ایک کمٹمنٹ پوری کر دیں گے پھر مکمل طور پہ آپ باہر آ جائیں گے، پھر آپ حکومت گرانا چاہیں تو گرا دیجیے گا، ہم اس حکومت کو نہیں بچائیں گے. لیکن پھر شرط یہ ہے کہ آپ جب اقتدار میں اگر آتے ہیں تو آپ نے اداروں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی، انتقامی کارروائیاں نہیں کرنی، جو کچھ 2-2.5 سال میں ہوا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. باقی دیکھیں نا کہ عمران خان صاحب کی جہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا چیزیں عمران خان صاحب کی درست ثابت ہوئی ہیں، ایک چیز اور درست ثابت ہوئی ہے. عمران خان صاحب پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ ہم مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کریں گے، ان چابی والے کھلونے کے ساتھ، کٹپتیوں کے ساتھ نہیں کریں گے. خان صاحب کے اوپر الزام لگایا گیا کہ یار یہ پولیٹیشین اگر ہیں تو پولیٹیشینز کے ساتھ بات کریں. عمران خان کہتا تھا ان کی حیثیت اور اوقات نہیں ہے، میں تو بات کر لوں گا، ان کی حیثیت اور اوقات نہیں. وہی ثابت ہوا. یہاں بھی منافقت جو ہے ہمارے میڈیا کی وہ بڑی کھل کے یہاں ہوئی کہ پہلے عمران خان پہ ایلیگیشن یہ لگتا تھا کہ وہ بات کرنا نہیں چاہتے، وہ پسند نہیں کرتے، وہ جو ہے وہ فوج لے کے آئی ان کو اور وہ انہی سے بات کرنا چاہتے ہیں، یا اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں. اور جب عمران خان نے کیٹاگوریکلی یہ کہا کہ وہ بات کرنے کو تیار ہیں اور انہوں نے کمیٹی بھی بنا دی، اور کمیٹی جو ہے وہ جا کے بیٹھی بھی، اور حکومت نے یہ طے کیا کہ ہاں جی ملاقات کروائی جائے گی، اور حکومت بے بس ہے ملاقات کروانے میں، تو پھر اب جو نیریٹو بنایا جا رہا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی این آر او مانگ رہا ہے، بس ہو گئی ہے، اور جیل سے نکلنا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ. بالکل آپ نے صحیح کہا. اور اس میں دیکھیں نا عمران خان درست ثابت ہوئے نا کہ 23 دسمبر سے یہ مذاکرات شروع ہوئے ہیں. 23 دسمبر سے لے کے آج 8 جنوری تک کچھ بھی نہیں نکلا. 2 جنوری کو انہوں نے کہا کہ ہم پی ٹی آئی کے وفد کی ملاقات کروا دیتے ہیں، ڈیلیگیشن کی ملاقات کروا دیتے ہیں، مذاکراتی ٹیم کی ملاقات کروا دیتے ہیں. 2 جنوری سے لے کے آج 8 جنوری ہو گئی ہے، یعنی 2 3 4 5 6 7 6 دن ہو گئے، گزر چکے ہیں. آج ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، لیکن 6 دن میں یہ حکومت اتنی بے اختیار اور اتنی بے بس ہے. یعنی 2 ہی چیزیں ہیں نا سر چودھری صاحب، یا آپ بے بس ہیں، آپ کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے کہ آپ عمران خان کی مذاکراتی کمیٹی کو اپنا ریٹن جو آپ نے لکھ کے دیا اس اعلامیے میں، اس کے باوجود آپ نہیں ملوا سکے. یا پھر دوسری اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کروانا چاہتے ہی نہیں ہیں. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ویسے جب یہ آپ کو یاد ہوگا مذاکرات کی جب یہ بات چیت شروع ہوئی تھی اور آپ ہی کے ساتھ میں ویڈیو کر رہا تھا، اس میں ہم نے بات کی تھی اور میں نے خاص طور پہ یہ کہا تھا کہ حکومت، مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ مذاکرات کرے گی، کیونکہ حکومت کیوں مذاکرات کرے؟ حکومت مذاکرات کرے گی تو مطالبات جو ہیں وہ سارے حکومت کے خلاف ہیں. حکومت کو اپنے پلے سے کچھ دینا پڑے گا، حکومت کو گھر جانا پڑے گا. الیکشن جس طرح کا ہوا ہے، جو بعد میں چیزیں جس قسم کے ایونٹس ہوئے ہیں، یہ حکومت قائم کیسے رہ سکتی ہے؟ تو اب وہی پوزیشن ہے کہ اگر حکومت چاہتی ہے کہ ملاقات نہ ہو، یعنی اگر ان کی انٹینشن یہ ہے کہ ملاقات نہ ہو اور مذاکرات نہیں ہونے چاہیے، تو وہ اس لیے کہ اقتدار بچانا ہے. دیکھیں عمران خان اگر باہر آ جاتے ہیں، عمران خان بنی گالہ چلے جاتے ہیں، عمران خان نتھیا گلی چلے جاتے ہیں، عمران خان پشاور چلے جاتے ہیں، کہیں بھی باہر ہیں، اپنے کارکنان میں ہیں، اپنے پارٹی رہنماؤں میں ہیں، پارٹی میٹرز کو خود بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی چیز کوئی اور نہیں سن رہا، پوری خود پلاننگ کر رہے ہیں، اسٹریٹجیز بنا رہے ہیں، متحرک ہو رہے ہیں، تو پھر ان حالات میں اس حکومت کا قائم رہنا ناممکن ہے. بالکل. دیکھیں ایک تو یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب باقی تو جو بھی موومنٹ ہوگی جو روز وہ بیٹھ کے گفتگو کریں گے، جو تقریر وہ کریں گے. مطلب عمران خان اگر ڈیلی تقریر کریں گے تو ڈیلی کم از کم 8 سے 10 کروڑ لوگ اس تقریر کو سنیں گے سوشل میڈیا کے ذریعے. 10 کروڑ لوگ جس کو سنیں گے ڈیلی، تو وہ نیریٹو کیسا ہوگا؟ جب عمران خان دیکھیں نا پی ٹی آئی نے کل گو کہ بڑی زبردست، اور آپ کے کیونکہ آپ نے اور میں نے کل یا پرسوں یہ ذکر کیا تھا، میں نے جمعرات کا کہا تھا کہ جمعرات سے ایک نیا ماز کھلے گا، وہ منگل کو ہی کھل گیا، ایک دن چھوڑ کے پریس کانفرنس ہوں گی. ہاں ہوں گی. اب لیکن جب عمران خان خود کمپیریزن کریں گے چیزوں کا کہ ان کے دور میں کیا تھا اب کیا ہے، جب وہ یہ افغانستان کے ایشو کے اوپر خود براہ راست بولیں گے، جب وہ براہ راست آپ لوگوں کو اب تو
چیزیں ہی کچھ اور ہیں نا. اب یہ وہ عمران خان تھوڑی ہے. اب یہ وہ عمران خان ہے جو 2 سال کی جیل کاٹ کے آئے وہ ہوگا اور پورے نظام کو جیل بیٹھ کے شکست دے کر آئے وہ ہوگا, جس کے ساتھ اتنے سینٹیمنٹس ہیں, جس کی تحریک میں اب اتنے زیادہ کارکنان کا خون شامل ہو گیا, اتنی قربانیاں شامل ہیں. تو اب یہ مختلف عمران خان ہے. صدیق جان صاحب, رائے جو ہے جو سامنے آ رہی ہے, ظاہر ہے بات اس کے اوپر مختلف لوگ کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات نہ ہو سکے, اگر کامیاب نہ ہوئے, عمران خان کی ملاقات نہ ہوئی, تو یہ جو ملبہ گرے گا یا جس کو ٹرم یوز کرتے ہیں نزلہ گرے گا اس سارے معاملے کا, وہ عمران خان کے اوپر گرے گا. اور اس کی ریزننگ جو ہے وہ یہ بتائی جاتی ہے, یہ دی جاتی ہے کہ جی وہ عمران خان کہتے ہیں کہ ایسی جگہ پہ ملاقات ہو کہ باغ نہ ہو رہی ہو, کیمرہ نہ ہو, کوئی سن نہ رہا ہو, کہیں کھلی جگہ پہ بات کرنے دیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جیل تو جیل ہوتی ہے, اب اتنی فرمائشیں تو خان صاحب نہ کریں, اور اگر اسی قسم کی فرمائشیں کریں گے تو پھر مذاکرات اگر نہیں ہو پائیں گے, اگر مذاکراتی کمیٹی اڈیالہ نہیں جا پائے گی, تو پھر مذاکرات کی ناکامی کا ملبہ عمران خان کے اوپر گرے گا. بائے کرتے ہیں اس نیریٹو کو؟ پہلی بات یہ ہے کہ اگر عمران خان لندن فلیٹس کے کیس میں گرفتار ہوتے نا, چور ڈاکو لٹیرے ہوتے, تو پھر تو میں ان لوگوں میں شامل ہوتا جو کہتا تھا کہ اس کو ملنے ہی نہ دو اپنے پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ. بھائی جب ایک بندہ ہے ہی بے گناہ قید میں, تو آپ اور ہے جس کو لوگوں نے 2 تا اکثریت دی ہے, جس کو لوگوں نے 8 فروری کو وزیر اعظم بنا دیا, یہ تو آپ نے اس کے ساتھ زیادتی کیا نا کہ آپ نے اس کو جیل میں رکھا ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے یہ بات کچھ انالسٹ کر رہے ہیں جو آپ نے حوالہ دیا کہ ملبہ عمران خان پہ گرایا جائے گا. 2.5 سال میں جہاں پہلے اتنے ملبے عمران خان پہ گرائے ہیں, کوئی 150-200, ایک آدھ اور گرا دیں, اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ سر اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ جو مرضی آپ اس کے خلاف نیریٹو بنائیں. لیکن جہاں پہ بات کی جاتی ہے کہ بیرون ملک سے دباؤ آ جائے گا, مطلب کھلے بات کریں, امریکہ کی بات کرتے ہیں یا ان ممالک کی جو پاکستان کی حکومت کو یہ کہتے ہیں یا اپوزیشن کو بھی ساتھ کہتے ہیں کہ آپ ملک میں سیاسی استحکام لے کے آئیں, تو وہ کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے اس کے پاس ان کو بیچنے کے لیے سودا سلف ہوگا کہ بھائی جان ہم تو بات کرنا چاہتے ہیں, لیکن عمران خان ضدی ہیں, عمران خان بات نہیں کرنا چاہتے. بالکل, حکومت کے پاس بالکل یہ سودا موجود ہے کہ سویلینز کو ملٹری کورٹ سے سزائیں دلوائیں, یہ ان کے پاس سودا ہے انٹرنیشنل بیچنے کے لیے. ان کے پاس سودا بیچنے کے لیے بالکل یہ ہے کہ 18 دسمبر کو فیصلہ محفوظ ہوتا ہے, 23 کو سنانا تھا, جج سے پہلے کسی اور نے بتا دیا, 23 سے 6 جنوری تک گیا, 6 سے 13 تک چلا گیا. پھر عمران خان سے ملاقات اس کے لیڈرز کی نہیں کروا پا رہے. تو دیکھیں جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں نا اور جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ پاکستان کے اندر ہم سے زیادہ باخبر ہیں, خاص طور پہ ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز. تو ٹھیک ہے, کیونکہ ہماری کالز ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں, ان کی کالز وہ ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کے پاس بہت زیادہ انفارمیشن ہوتی ہے, ان کو بہت زیادہ چیزوں کا پتہ ہوتا ہے. تو باہر کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہوں, سفارت خانے ہوں, یہاں پہ انٹرنیشنل میڈیا ہو, ان کو جو ہے وہ بہت کچھ پتہ ہوتا ہے. اور یہ جو حکومتی وزیر ہے نا, شاید آپ کا جتنا بھی تعلق ہو, نون لیگ کی بات کر رہا ہوں, یعنی جو پرو پی ایم ایل این جرنلسٹ ہیں ان کا بھی کتنا ہی تعلق کیوں نہ ہو, ان کو وہ خبر نہیں دیں گے. لیکن یہاں پہ انٹرنیشنل میڈیا والی کوئی چٹی چمڑی والی یا چٹی چمڑی والا ان کو میسج کرے گا تو اس کو وہ سارا بتائیں گے کہ چل کیا رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ ان کے ساتھ تعلقات بنانا چاہتے ہیں, رکھنا چاہتے ہیں, یار انٹرنیشنل میڈیا ہے. تو انٹرنیشنل میڈیا کو ان ساروں کو پتہ ہے یہ منجن یہ نہیں بیچ سکتے, نہ یہ ملبہ عمران خان پہ گرایا جا سکتا ہے. اچھا, ویسے تو اس حکومت کے لیے کوئی وہ ضرورت نہیں ہے نیریٹو کا ہونا, یا لوگوں کو, عوام کو یہ بتانا کہ جی ہم صحیح کام کر رہے ہیں, دیکھیں یہ ہم نے نہیں کیا, یہ پی ٹی آئی کی وجہ سے ہوا ہے, مطلب یہ میٹر نہیں کرتا, یعنی عوام کیا سوچتی ہے دے ڈونٹ کیئر. لیکن پھر بھی مذاکرات نہ ہو پانا, یہ معاملہ اٹھا لیں, کمیٹیوں کا معاملہ اٹھا لیں, نیریٹو بنانے کی بات کر لیں, تو حکومت جو ہے وہ اس کے پلے اب کچھ نہیں ہے. تو یہ ظاہر ہے بڑی مشکل تو ہوگی پھر شہباز شریف کے لیے اور ان کی حکومت کے لیے, جب آسمہ شرازی صاحبہ آ کے کہہ دیں, جب رانا ثناء اللہ اس قسم کی بات کر رہے ہوں, تو پھر نیریٹو گیم میں تو نقصان ہوگا. دیکھیں ان کو تو نقصان یہ بھی ہے کہ نجم سیٹھی صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف نے یہ بات کہہ کر کہ وسوسے مجھے آتے ہیں, اس نے یہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے اور اس نے نقصان کیا ہے, تو ظاہر ہے یہ بھی ہے کہ ان کے اگینسٹ ہے. پھر آسمہ شرازی صاحبہ جب یہ کہتی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ انڈر پریشر ہے, ایسا نہیں ہے کہ ان کے اوپر پریشر نہیں ہے جو ٹرمپ انتظامیہ والا, اور اب ان کا یہ کہہ دینا کہ عمران خان کو آفر کی گئی ہے, اور پھر نجم سیٹھی صاحب کا یہ کہنا کہ اسٹیبلشمنٹ نے حکومت کو پوری طرح آن بورڈ نہیں لیا, اس لیے شہباز شریف صاحب کو وسوسے آ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ سب اچھا نہیں ہے حکومتی صفوں میں بھی. حکومتی صفوں میں ایسا نجم سیٹھی صاحب کا تو خیر چیئرمین پی سی بی ان کو بنا دیں آج کے حالات میں,
تو میرا خیال ہے ان کے لیے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ہاں وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ اسی لیے کبھی کبھی تھوڑا سا سچ بھی بولنا شروع کر دیتے ہیں نا، تاکہ ٹینشن دیں اس نظام کو. چلے جی صدیق جان صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین گفتگو آپ نے سنی، نئی اپڈیٹس کے اوپر انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بات کرتے رہیں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. کنوکٹ کرتے ہیں آپ تب بھی آپ مرتے ہیں، نہیں کرتے تب بھی آپ مرتے ہیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ مزے سے بیٹھے، وہ آرام سے بیٹھے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ 5 سال، کیونکہ عمران خان کو کہا گیا کہ دیکھیں جی جس طرح کی قانون سازیاں ہوئی ہیں نا، تو 5 سال تو اب آپ کو یہ باہر نہیں آنے دیں گے. اس نے کہا 5 سال، 5000 سال بھی مجھے جیل میں رہنا پڑے. ایک محاورتاً کہا ہے کہ 5000 سال بھی مجھے جیل میں رکھیں لیکن وقت کے یزید کے سامنے میں سرنڈر نہیں کروں گا، وقت کے یزید کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا. سمیع ابراہیم صاحب کو کیا کہا عمران خان نے؟ عمران خان نے کہا کہ میری یہاں سے ہڈیاں جائیں گی اس جیل سے، لیکن ڈیل نہیں کروں گا، سرنڈر نہیں کروں گا، مفاہم ان کے ساتھ سودے بازی نہیں کروں گا. عمران خان تو کسی سودے بازی کے موڈ میں نہیں ہے. عمران خان تو اس نظام کو کوئی ڈیل اور ڈھیل دینے کی تیار نہیں ہے. عمران خان تو اس نظام کو کوئی سپیس دینے کو تیار نہیں. عمران خان تو اسی طرح سے پرعزم ہے، اس کی ہمت پہلے سے زیادہ ہے، اس کا عزم پہلے سے زیادہ ہے. کیوں؟ کیونکہ عوام اس کے ساتھ ہیں. جب عوام اس کے ساتھ ہیں تو اسے کیا ضرورت ہے ڈیل کرنے کی؟ میں حیران ہوں. ایک یہ جو گھٹیا قسم کے صحافی کہتے ہیں او جی عمران خان پھر فوج کی طرف دیکھ رہا ہے، پھر وہ چاہتا ہے کہ فوج اس کے ساتھ مل جائے. بھائی اس وقت جو سینٹیمنٹس لوگوں کے، جو بھی جس کے بارے میں تھوڑا سا تاثر بھی ہوتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے پاکستان کو پتہ ہے. بھائی عمران خان تو صرف یہ کہہ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ سے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں، آپ صاف شفاف انتخابات ہونے دیں، یا آپ عدالتوں کو آزاد کر دیں اور ہمارا مینڈیٹ واپس آنے دیں جو آپ نے مینڈیٹ چھینا ہے. اس سے علاوہ عمران خان کیا کہہ رہا ہے؟ عمران خان یہ کہہ رہا ہے کہ میری پارٹی میں بندے شامل کرواؤ. عمران خان یہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے دھاندلی کرواؤ. عمران خان یہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے جوڈیشری کو مینیج کرو. او بھائی یہ عمران خان نواز شریف نہیں ہے کہ جو چور ڈاکو اور لٹیرے کو آپ نے ملک سے بھگایا، پہلے جعلی پلیٹلیٹس رپورٹس بنا کے آپ نے پاکستان سے بھجوایا، پھر آپ نے چور ڈاکو لٹیرے کو واپس لانے کے لیے عدالتوں کو مینیج کیا، آپ نے ایئرپورٹ پہ اس کے بایو میٹرک کروائی، آپ نے اس کے آنے سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اس کے لیے جو چیزیں کروائیں، پھر آپ نے احتساب عدالتوں سے جو چیزیں کروائیں اس کو بری کروانے کے لیے، پھر آپ نے اس کو الیکشن لڑوانے کے لیے قاضی فائز عیسیٰ سے آپ نے وہ تایت نیلی والا فیصلہ واپس کروایا، پھر آپ نے اس کو نواز شریف کی جماعت کو جتوانے کے لیے کیا نہیں کیا. یہ سارا کچھ نواز شریف کے لیے آپ نے کیا نا، کہ بلے کا نشان چھین لیا، لیول پلینگ فیلڈ عمران خان کو نہیں دی، اس کی پارٹی کے اے اور بی کیٹیگری کے لیڈرز کو پارٹی چھڑوا دی، اس کو جیل میں رکھا، اس کو کنوکشنز کی، ججز کو مینیج کر کے اس کو سزائیں دلوائیں، اس کے کارکنوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، پولنگ ڈے پہ جو کچھ ہوا، پھر کیا ہوا اینڈ پہ؟ پھر آپ کو 9 فروری کرنا پڑا. یعنی 8 فروری کے دن تک، چاہے وہ 9 مئی والا بیانیہ ہو، چاہے عمران خان کی کنوکشنز والا بیانیہ ہو، چاہے جبر فستائیت، جو کچھ آپ نے کیا، 8 فروری کے رات 8 بجے تک، اس سے پہلے جو آپ نے کیا، عوام نے اس بیانیے کو اڑا کے پرے پھینکا. عوام نے کسی چیز کو نہیں مانا. پھر آپ کو سانیہ 9 فروری کرنا پڑا اس ملک کے ساتھ، جو پچھلے میرا خیال ہے کہ کوئی 50-55 سال بعد پاکستان کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے جو آپ نے 9 فروری کو کیا. تو سر یہ جو ہے نا، اب یہ جو فیصلہ یہ ہے کہ جج صاحب بیچارے تو ان کو تو جو کہا جائے گا انہوں نے وہی کرنا ہے. میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ بڑی تکلیف کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جج نے نہیں بتایا کہ میں فیصلہ نہیں سنا رہا، کہ کسی اور نے بتایا کہ جج فیصلہ نہیں سنائے گا. اور یہ دونوں بار یہ ہوا ہے کہ کسی اور نے کہا کہ جج فیصلہ نہیں سنائے گا. 23 دسمبر کو بھی کسی اور نے کہا جج فیصلہ نہیں سنائے گا، 6 جنوری کو بھی کسی اور نے کہا کہ فیصلہ نہیں سنائے گا. جج صاحب کو بھی تھوڑی سی تو اپنی وہ بچا لیتے، تھوڑی سی تو اپنی ساکھ بچا لیتے. ان کو کہتے کہ یار اگر مجھ سے آپ نے فیصلہ نہیں سنوانا. اور یہاں پہ ہوتا کیا ہے، میں یہ واقعہ پہلے سنا چکا ہوں لیکن دوبارہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ پتہ چلے کہ پاکستان کے لوگوں کو، بلکہ پاکستان کے لوگوں کو پتہ چلے. میں ویسے ہی اپنے طور پہ ایک بات کر رہا ہوں. عمران خان کے خلاف ایک فیصلہ آنا تھا، تو ایک ہمارے دوست کو بتایا گیا کہیں سے کہ یار کل آپ لوگوں نے تیار رہنا ہے، ٹرانسمیشنز کرنی ہے، تو کل خان کے خلاف فیصلہ سنایا جائے گا. جنہوں نے فیصلہ سنانا تھا اس ادارے کے سربراہ کو ہمارے وہ دوست کال کرتے ہیں اور کہتے ہیں سر کل آپ فیصلہ سنا رہے ہیں عمران خان کے خلاف؟ کہتے ہیں نہیں. انہوں نے کہا سر آپ سنا رہے ہیں. وہ ان کے ساتھ اچھی خاص ان کی تلخ کلامی ہو گئی کیونکہ ان کا بہت اچھا تعلق تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ یار فیصلہ ہم نہیں سنانا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کل فیصلہ سنا رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں سنا رہا. آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ میں کہہ رہا ہوں نہیں سنا رہا، آپ کہہ رہے ہیں کل آپ سنا رہے ہیں. خیر کافی تلخ کلامی ہو گئی کیونکہ ان کا تعلق بھی بڑا اچھا تھا، لیکن تلخ کلامی ہو گئی. وہی پتہ چلا کہ شام کو خبر آ گئی، یہ دن میں ان کی لڑائی ہو رہی ہے، شام کو خبر آ گئی کہ کل فیصلہ سنایا جا رہا ہے. اس دن کے بعد وہ آئینی ادارے کا سربراہ منہ دکھانے کے قابل ہمارے اس دوست کو نہیں رہا. ٹھیک ہے،
کیوں اس بیچارے کو خود نہیں پتا تھا کہ کل میں نے فیصلہ سنانا ہے؟ اس بیچارے کو بھی شام کو کہا گیا, وہ بیچارہ تو نہیں ہے, وہ گھٹیا انسان ہے, ٹھیک ہے, جس کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ اس کو پتا ہو کہ کل میں نے فیصلہ سنانا ہے, ٹھیک ہے. تو اس گھٹیا انسان کی وجہ, اب دیکھیں یہ جب اس طرح سے آپ ججز سے یہ سارا کچھ کروا رہے ہیں, ہو کیا رہا ہے, عدالتوں میں لوگوں کا اعتماد ختم ہو رہا ہے. لوگ اللہ معاف کرے قانون ہاتھ میں لیں گے. آپ نے دیکھ لیا کہ آج جو خبر آئی کہ فیصل آباد میں ایک تھانے میں 3 بھائی تھے, ایک قتل کے مقدمے میں شاید وہ گرفتار تھے, جو بھی ان کا پہلے ذاتی جھگڑا یا وہ جو بھی چل رہا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے عدالتوں پہ اور پولیس پہ اتنا عدم اعتماد ہے کہ ان لوگوں نے وہ تھانے میں گھس کے اور انہوں نے تینوں بھائیوں کو قتل کر دیا. کتنا تکلیف دہ واقعہ ہے بھائی. ان کے اوپر الزام تھا, ہو سکتا ہے درست الزام ہوتا, ٹرائل چلتا, کنوکٹ ہو جاتے, لیکن لو اور پھر پولیس دیکھے نا, پی ٹی آئی والوں کو تو گھروں سے جا کے اٹھا لیتے ہیں, چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہیں, اپنا تمہارے تھانے تمہارے سے نہیں سنبھالے جاتے. یہ تمہاری حیثیت اور اوقات ہے. بات یہ ہے کہ یہ چیز جو کچھ ججز سے کروایا جا رہا ہے, لوگوں کا عدالتوں سے اعتماد ختم ہو رہا ہے, یہ پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. یہ پاکستان کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے. لوگ اللہ تعالیٰ معاف کرے قانون ہاتھ میں لیں گے جس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے جب لوگوں کو یہ ہوگا کہ ان ججوں کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے اس جوڈیشری میں بیٹھا ہوں, تو لوگ قانون ہاتھ میں لیں گے, جو کہ پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو یہ صدیق بھائی یہ بھی بتائیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو مذاکرات حکومت کے ساتھ ہو رہے ہیں, پہلا دور ان کا گزرا, اس میں بھی تحریری طور پہ کچھ بھی نہیں تھا, دوسرے دور میں بھی کچھ بھی نہیں تھا, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی لوگ ایسے ہیں جو ان مذاکرات کو کامیاب نہیں ہونے دے رہے؟ نہیں, بات یہ ہے کہ یہ مذاکرات تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے. سیدھی سی بات ہے کہ آپ نے قانون کی حکمرانی کا ملک میں آغاز کرنا ہے یا نہیں کرنا, یہ ہے صرف لڑائی. قانون کی حکمرانی کا آغاز آپ ایسے ہی کر سکتے ہیں کہ آپ عدلیہ کو اتنا آزاد کر دیں کہ وہ کم از کم 33% انصاف کر لیں. جیسے ہوتا تھا نا پیپروں میں کہ 33% نمبروں والا پاس ہو جاتا تھا, 100 میں سے 33 نمبر جو ہوتے تھے وہ پاس ہو جاتا تھا. اتنا تو عدلیہ کو اختیار دے دو یار, اتنا تو اس کو آزاد کر دو, اتنا تو عدلیہ کو آزاد کر دو کہ جج فیصلہ چلیں آپ کے کہنے پہ سنائے کہ کیا سنانے, عمران خان کو بری کرنا ہے یا سزا سنانی ہے. کم از کم تاریخ کا تعین تو جج خود کر سکے, اتنا تو عدلیہ کو اختیار دے دیں. آپ تو اتنا بھی عدلیہ کو اختیار دینے کو تیار نہیں ہے. تو عمران خان کے ساتھ کیا ہے, عمران خان کہتا ہے قانون کی حکمرانی. قانون کی حکمرانی, آپ آج عمران خان کو کہہ دیں کہ قانون کی حکمرانی, تو چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی. مسئلہ یہ ہے کہ قانون کی حکمرانی آپ افورڈ نہیں کر سکتے. قانون کی حکمرانی اس ملک میں شروع ہوگی تو چور ڈاکو لٹیرے جیلوں میں ہوں گے, یہ اقتدار ان کا چلا جائے گا, حرام کا جو پیسہ انہوں نے کمایا ہے واپس کرنا پڑے گا, عمران خان کو چھوڑنا پڑے گا. پھر جتنی پچھلے 2.5 سال میں جو ملک کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے, کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں ہوں گی, وہ افورڈ نہیں ہو سکتا. تو یہ مذاکرات سے کچھ نہیں نکلنا, یہ صرف ایک دھوکہ ہے, فریب ہے, ایسے کچھ بھی نہیں نکلنا. اچھا صدیق بھائی آخر میں یہ بتا دیں کہ یہ بھول ہی گیا سوال, بس اینڈ ہی کر دیتے ہیں. کتنا ٹائم ہوا ہے؟ 11 منٹ. میں نے ایک اور بھی کرنا تھا, دراصل دوسرا کر لیتے ہیں. اچھا, میں نے اپنی ویڈیو بھی کرنی ہے, میں نے صبح سے نہیں کی. آپ میرے جو اگلی کرنی ہے نا وہ کل کر لیں میرے ساتھ. چلے ٹھیک, ہاں کیونکہ میں نے ابھی اپنی بھی کرنی ہے. میں اینڈ کر دیتا ہوں میں اس کا. اب بلکہ لے لیتا ہوں چھوٹا سا سوال. وہ اس کے کیا نام ہے, مجھے نام بھول گیا دراصل, کس کا؟ وہ سکندر سلطان راجہ صاحب جا رہے ہیں. اچھا صدیق بھائی یہ بتائیں کہ سکندر سلطان راجہ صاحب کے جانے میں بھی 20 دن رہ گئے. اس سے پہلے قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی گئے, اور عوام میں جس طرح گئے آپ نے وہ بھی دیکھا, جنرل باجوہ جس طریقے سے گئے. تو کیا یہ جب جائیں گے تو عوام میں یہ جانے کے قابل رہیں گے, ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو اس سے پہلے ہوا ہے 2 کرداروں کے ساتھ؟ دیکھیں ابھی تو پتہ نہیں وہ جا بھی رہے ہیں نہیں جا رہے, اس پہ فہیم اختر صاحب کا انٹرویو کرنا چاہیے, ان کو زیادہ بہتر پتہ ہوگا. ان کا ایک ولاگ آیا ہوا تھا, میں دیکھ نہیں سکا, کیونکہ ایسے ہیرے نہیں مل سکتے, ایسے ہیرے نہیں مل سکتے, ایسے ہیرے نہیں مل سکتے, بالکل نہیں مل سکتے. پاکستان میں ایسے کردار, ایسے دانے بہت مشکل ہیں ملنا. تو کوشش کی جائے گی ان کو برقرار رکھنے کی. ان کو کچھ اور پتہ نہیں, اب آئین میں جو انہوں نے تبدیلی کی تھی, قانون میں جو تبدیلی کی اس کے مطابق کیا ہے, وہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ وہ ہمارے الیکشن کمیشن کے دوست بتا سکتے ہیں. لیکن اگر ان کو کچھ نہ ملا تو پاکستان تو یہ نہیں رہ سکتے, ناممکن ہے. اور پہلے یہ تھا کہ پاکستان نہیں رہ سکتے, اب یہ باہر بھی نہیں رہ سکتے. قاضی فائز عیسیٰ دیکھے پاکستان سے گیا ہے, کوئی پتہ نہیں ہے, کوئی پتہ نہیں ہے. پچھلے 1-1.5 مہینے سے ایک بھی اوورسیز پاکستانی نے اس کو نہیں دیکھا. آخری بار وہی دیکھا گیا تھا جب وہ یو کے میں کسی ایونٹ میں گیا تھا اور وہاں سے نکلا, تو جو لوگوں نے اس کے ساتھ کیا اس کے بعد سے آج تک وہ کہیں نظر نہیں آیا. یعنی وہ پاکستان سے باہر بھی کہیں نہیں پھر سکتا. یہ حالات آ گئے ہیں ان لوگوں کے اوپر, یہ وقت بھی, یہ ہے شعور,
یہ ہے تبدیلی، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا پاکستان اور پاکستانیوں پہ کرم کہ جو پاکستان کے ساتھ ظلم کرے گا، وہ غلیظ انسان جو ہے، وہ خبیث انسان، وہ گھٹیا انسان جو ہے، وہ پاکستان تو کیا، وہ پاکستان سے باہر بھی باہر نہیں پھر سکتا۔ اب قاضی پتہ نہیں کس بل میں چھپا ہوا ہے، نہیں کوئی پتہ نہیں ہے، آئے نا باہر، فیس کریں لوگوں کو۔ بڑا کہتا تھا میں نے قرآنی آیات، وہ یہ مبارک ثانی کیس میں علماء کرام گئے، ان کو کہتا ہے میں نے جتنی قرآنی آیات کے حوالے دیے آج تک بتائیں کسی جج نے دیے ہیں؟ گھٹیا انسان، تم نے قرآنی آیات کے حوالے دے کے ملک کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، مطلب قرآنی آیات تو ابلیس کو بھی بہت یاد ہوں گی، لیکن تم نے کیا کیا ہے ملک کے ساتھ؟ قرآنی آیات کی تم باتیں کرتے تھے، کوئی اور کہے نا کہ یار قاضی فائز عیسیٰ نے بڑی قرآنی آیات کے حوالے دیے، تم اپنے منہ سے کہہ رہے ہو کہ میں نے قرآنی آیات کے حوالے دیے۔ تو یہ سر سکندر سلطان راجہ ہو، قاضی فائز عیسیٰ ہو، یہ وہ ہیرے ہیں جو دوبارہ پاکستان کو نہیں ملنے، اور بہرحال یہ پاکستان تو کیا باہر بھی باہر نہیں پھر سکتے۔